فاختہ نے انڈے تو دے دیے تھے مگر اب انڈوں پر بیٹھنے کا اس کا بالکل بھی من نہیں تھا۔ اوف، یہ کیا مصیبت ہے، یعنی اب صبح شام ہر وقت انہی انڈوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ اس کو ہر وقت اڑنے کی، سیر سپاٹے کرنے کی، گھومتے پھرتے رہنے کی عادت تھی، ہر وقت بولتے رہنے کی بھی۔ اب جو چپ چاپ اپنے ہی گھونسلے میں بیٹھنا پڑ رہا تھا تو یہ اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ ایک دن اس کی سہیلی طوطی اس کی خیریت پوچھنے آئی تو فاختہ سے رہا نہیں گیا۔ ارے میری طبیعت ٹھیک ہے، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مگر میں گھومنا پھرنا چاہتی ہوں، اڑنا چاہتی ہوں، اپنی مرضی کا کھانا کھانا چاہتی ہوں، باتیں کرنا چاہتی ہوں، یہ کیا اب کیا انڈوں پر بیٹھی رہوں گی؟ ہو ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارے تم ماں بن رہی ہو اور اس سے پہلے تو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر تمہیں چھوٹے بچوں کا خیال بھی بہت عرصے تک رکھنا پڑے گا، انہیں کھلاتے رہنا پڑے گا، زیادہ سمے گھونسلے کے اندر ہی بتانا پڑے گا۔ آخر کو تم ماں ہو ان کی، جب ہی تو ماں کو اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے کیونکہ وہ اتنا کٹھن وقت گزارتی ہیں۔ اوف، اتنا کٹھن، اور اس کٹھن سمے کو گزار کر کیا ملے گا؟ پیارے پیارے بچے، ارے یقین مانو بچوں کو دیکھ کر تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا، سب غم بھول جائے گا۔ بچے چیز ہی ایسی ہوتے ہیں۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کرنا چاہتی، یہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تم یہ انڈے اپنے ساتھ لے جاؤ نا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو فاختہ، ایسا مت کہو۔ یہ کہہ کر طوطی نے تھوڑی دیر فاختہ کو سمجھایا اور پھر واپس چلی گئی۔ لیکن کیا ہوا، اگلے دن فاختہ اپنے انڈوں سمیت طوطی کے گھر پر تھی۔ یہ تم نے کیا کیا، تم انڈوں سے اٹھ گئی؟ ہاں، میری بس ہو گئی ہے، دیکھو تم یہ انڈے سنبھال لو، یہ بچے تمہارے، مجھے نہیں چاہیے ہیں، یا میں ان کو اٹھا کر پھینک دوں گی۔ نہیں ایسے مت کرنا پلیز، تم یہ مجھے دے دو پلیز، ایسے مت کرنا۔ یہ کہہ کر طوطی نے فاختہ سے انڈے لیے اور فوراً سے ان پر بیٹھ گئی۔ ادھر فاختہ نے شکر کا سانس لیا اور چلی گئی سیر سپاٹے کرنے۔ ایک صبح جیسے ہی طوطی جاگی، انڈوں سے بچے نکل آئے، اور جیسے ہی بچے نکلے طوطی کو ہی ماما ماما کہنے لگے۔ طوطی کو تو چھوٹے چھوٹے بچے بے حد پسند تھے، اور مزے کی بات کہ اس کے کوئی بچے تھے بھی نہیں۔ اس نے انڈوں سے نکلے بچوں کو پیار سے اپنے پروں میں لے لیا۔ فاختہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں، مگر نہیں، وہ ان بچوں کو دیکھنے نہیں آئی۔ اس کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ چھوٹے بچوں کو بڑا کرنا کتنا مشکل کام ہے، سو وہ چاہتی تھی طوطی ہی ان کو سنبھالتی رہے، اور طوطی نے ایسا ہی کیا۔ وہ بہت پیار سے ان بچوں کی پرورش کرتی رہی۔ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے، اور اب وہ بہت ہی پیارے سے فلفی بھی ہو گئے تھے۔ اس موسم میں جتنے بھی پرندوں کے بچے انڈوں سے نکلے تھے، ان سب سے زیادہ پیارے تھے۔ ایک دن طوطی فاختہ کے بچوں کے ساتھ، جو کہ اب اس کے بچے تھے، بیٹھی کھیل رہی تھی کہ فاختہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جو اتنے پیارے پیارے بچے دیکھے تو حیران رہ گئی۔ اس کا سچ میں دل کیا کہ وہ فوراً سے جا کے ان بچوں کو گود میں لے لے اور اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ فاختہ فوراً سے بچوں کے پاس پہنچی اور بڑی ہی خوشی سے بولی، میرے بچے اتنے پیارے ہو گئے ہیں، اوہو دیکھو تو کتنے پیارے ہو گئے ہیں میرے بچے، ارے میں تمہاری اصل ممی ہوں، یہ طوطی نہیں۔ فاختہ کے بچوں نے جو یہ سنا تو اس کو غور سے دیکھنے لگے، اور پھر غصے سے منہ موڑ کر طوطی کی طرف چلے گئے۔ وہ کسی صورت بھی فاختہ کو اپنی ماں ماننے پر تیار نہیں تھے۔ بچوں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب یہی تمہاری ماں ہے، وہ انڈوں پر نہیں بیٹھ پائی تھی تو میں انڈوں پر بیٹھ گئی تھی، مگر اصل میں ماں تمہاری وہی ہیں۔ ایک بچہ فوراً سے بولا، کسی صورت نہیں، آپ نے ہمارا خیال رکھا، آپ نے ہمیں بڑا کیا، آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے ساتھ کھیلی، ہمیں اڑنا سکھا رہی ہیں، تو ہمارے لیے ہماری ماں آپ ہی ہیں، اور اگر یہ ہماری ماں تھی تو انہوں نے ہمارا خیال کیوں نہیں رکھا؟
और अगर ख्याल नहीं रखा तो अभी क्यों आ गई ये बताने के लिए कि ये हमारी माँ है? नो नो नो, ये हमारी माँ नहीं, और अगर है भी तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे, नहीं। बच्चों ने जो साफ इनकार कर दिया तो फाख्ता को उदासी के साथ वापस जाना पड़ा। शाम को तोती उसके पास आई। तोती ने उसे बताया कि उसने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो किसी सूरत भी फाख्ता के पास आना नहीं चाहते। मेरी दोस्त, मुझे मालूम है कि अब वो बच्चे तुम्हें बहुत अच्छे लगने लगे हैं, मगर जो कठिन वक्त था उस पर तुमने उनसे जान छुड़ा ली। ये कुदरत का कानून ऐसा नहीं है। अच्छे वक्तों तक पहुंचने के लिए कठिन वक्त बिताने पड़ते हैं। बच्चे इस उम्र तक पहुंच जाएं, इसके लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। अंडों पर बैठकर, अंडे देकर, उनको सीकर, बच्चे निकालकर, बच्चों का ख्याल रखकर इतने महीनों तक तुमने इन सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, और इसी वजह से उन बच्चों के दिल में तुम्हारी कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यूं फाख्ता के पहले वाले बच्चे तो लौटकर उसके पास नहीं आए, मगर उसने सोच लिया कि वो एक बार फिर से अंडे देगी, लेकिन अब की बार अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाएगी, बल्कि वो सब करेगी जो एक माँ करती है जब उसे अंडे देने और फिर अंडों से बच्चे निकालने होते हैं।